قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ سورہ ہود کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے اور نوح علیہ السلام کا قصہ زیر مطالعہ ہے۔ قوم کے سرداروں نے بڑی گراوٹ کی بات کی، مذاق اڑایا ہے سچے ایمان والوں کا جو مالی اعتبار سے کمزور تھے اور الزام تراشی کی ہے۔ آئیے نوح علیہ السلام کی زبانی معلوم کریں قرآن حکیم سے کیا جواب عطا ہو رہا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم دیکھو تو صحیح، اگر میں واضح دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ رحمت سے مراد نبوت۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم وہ تم سے زبردستی منوائیں جبکہ تم اس سے بیزاری کا معاملہ اختیار کر رہے ہو۔ ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، اخلاص کی علامت۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے ہیں میں انہیں دور کرنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت پر اتر آئے ہو۔ ان کی قدر و قیمت تو اللہ جانتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اور اے میری قوم اگر میں بالفرض انہیں دور کر دوں ایمان والوں کو تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں خود سے غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ایمان والے، میں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے۔ تم ان کے ظاہر کو دیکھتے ہو، ان کے دل میں کتنا ایمان و تقوی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، بالفرض ایسا کچھ میں کہوں تو میں ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو نقصان کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا، بس تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بڑی باتیں ہو گئیں۔ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، بس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ ہر دھرمی قوم کی۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم پر وہ عذاب تو لائے گا صرف اللہ اگر وہ چاہے گا، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی اگر تمہیں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں جبکہ اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ هو ربكم، وہ تمہارا رب ہے، وإليه ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا اے نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بنا لیا ہے انہوں نے؟ اللہ اکبر، درمیان میں حضور کے بارے میں ایک آیت آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ معاذ اللہ۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، آپ فرما دیجئے بالفرض اگر میں نے اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو مجھ پر میرا گناہ ہوگا اور میں اس سے بری ہوں جو تم گناہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بالفرض کر کے ہم محتاط ترجمہ کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ سنایا گیا ہے ان لوگوں کو جو تقاضے کر رہے تھے حضور علیہ السلام سے کہ بدل دیں، کچھ اور لا کر دکھا دیں، یا انہوں نے خود سے اپنے پاس سے گھڑ لیا، اس کا الزام لگایا کرتے تھے۔ یہ درمیان میں حضور کا ذکر اس لیے بھی، یہ صدیوں پرانے واقعات نوح علیہ السلام کے دیگر رسولوں کے حضور کی زبان مبارک پر جاری ہونا، یہ دلیل ہے آپ کی رسالت
کی صداقت کی کہ اللہ آپ کو یہ ساری تعلیم عطا فرما رہا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے کہ جو ایمان لا چکا۔ مراد اب قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ آ رہا ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پس تم اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے نوح تم ہمارے سامنے کشتی بناؤ اور ہمارے حکم سے مراد ہماری نگرانی میں، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ تو غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، یہ پہلی کشتی بھی تیار ہو رہی، لیکن ابھی تو کہیں پانی بھی نہیں ہے اور خشکی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر ہنستے، معاذ اللہ۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو بے شک ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے کہ تم آج ہم پر ہنستے ہو۔ اللہ اکبر، دس از ٹٹ فار ٹیٹ سارٹ آف تھنگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سردار کہہ رہے ہیں بھائی کس لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہ پانی تو کچھ ہے نہیں، کشتی کہاں کام آئے گی، کیا کرو گے اس کا؟ ظاہر پرست تو یہ دیکھ رہے ہیں، اور حق کی تعلیم اللہ دے رہا ہے، اور اللہ بتا رہے ہیں یہ غرق ہونے والے، اتنا پانی آنے والا ہے بچے گا کوئی نہیں۔ تو نوح علیہ السلام اس کے مطابق کشتی تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہے وحی کی تعلیم کی اہمیت۔ دنیا پرستی میں مبتلا لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ حقیقت ہمیں دکھاتا وحی کی تعلیم کے ذریعے۔ اور آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل اللہ ہمیں موقع دے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ انسان ہوتے ہیں ایمان والے بھی، یہ تو پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اور پیغمبر کے ساتھ ہی ایمان والے ان کا مذاق اڑایا گیا، اللہ ایمان والوں کو بھی موقع دے گا۔ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں آیت نمبر 34 میں آخری پارے میں ہم پڑھیں گے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ ایمان والے پتھر تھوڑے ہی ہیں کوئی کہ ان کے دلوں میں دل نہ ہو، پتھر تھوڑے ہی ہیں کہ جن میں جذبات اور احساسات نہ ہو، مگر یہ آج تھامنے ہیں، کل ایمان والوں کو اللہ موقع دے گا ان ظالموں کا مذاق اڑانے کا۔ دنیا میں تم نے تھوڑا اڑایا، جہنم کی آگ میں جلو گے، تمہارا ہمیشہ مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ ہے کافروں کی سزا، اور یہ ایمان والوں کو جو اللہ تسلی عطا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے زور سے بات کر رہا ہوں، یہ غور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آج بھی مذاق اڑایا جاتا ہے ایمان والوں کا، ان کا دین پر عمل کرنا، دین کی بات کرنا، دین کی دعوت کا کام کرنا، دین پر عمل کرنا، اس پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو مذاق اڑانے والوں کا کیا ہونا ہے، اور جن کا اڑایا جا رہا ہے ان کا حسین انجام کیا ہونا ہے، قرآن پاک پیغمبروں کے واقعات کے ذیل میں بار بار ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس عنقریب تم جان لوگے، مَن یَأْتِی عَذَابٌ یُخْزِیہ وَیَحِلُّ عَلَیہ عَذَابٌ مُقِیم، کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر ڈالے، اور کس پر اترتا ہے دائمی عذاب۔ عنقریب یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، یہاں تک جب ہمارا حکم آیا اور تنور نے جوش مارا، یعنی زمین سے پانی ابل پڑا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں سوار کر لو ہر ایک کا جوڑا، مختلف جانوروں وغیرہ کا، نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے وہ کہ جس کے بارے میں غرق ہونے کا حکم طے ہو چکا، اور جو ایمان لایا ہے اسے بھی سوار کر لو۔ وما آمن معه الا قلیل، اور ان پر ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے ہی لوگ۔ بائبل کا ایک بیان ہے 70 یا 80 افراد ایمان لائے، اور 950 برس، یہ سورہ عنکبوت میں پڑھیں گے، 950 برس میں 70-80 افراد ایمان لائے۔ ایوریج آؤٹ کریں گے تو 13-14 سال میں ایک بندہ مانا ہے۔ کس قدر استقامت کا مظاہرہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور فرمایا اللہ نے اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے ہی اس کا ٹھہرنا۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک اللہ میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی لہروں میں چلی، اوپر سے بھی پانی برسا ہے، زمین سے بھی پانی ابل پڑا ہے، اور لہریں ہیں کہ پہاڑوں جیسی لہریں ہیں۔ ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، 4 بیٹوں میں سے 3 فرما بردار تھے، ایک نافرمان اس کو پکار رہے ہیں۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ان سے کنارے پر تھا۔ یا بُنِيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہے۔ آخر وقت تک سمجھاتے رہے، آخری وقت تک فریضہ انجام دیتے رہے، بیٹے کو پکار رہے ہیں۔ قَالَ، اس نے کہا، سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اس سے کہا میں کسی پہاڑ کی طرف جلد پناہ لے لوں گا۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن
الرحیم. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے سوائے اس کے کہ جس پر وہ رحم کرے. آخر وقت تک پکارتے رہے, اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. اللہ اکبر. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر, اور کہا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے, اور اے آسمان تھم جا, اور پانی کو خشک کر دیا گیا اور معاملہ چکا دیا گیا. واستوت علی الجودی, اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی. وقیل بعدا للقوم الظالمین, اور کہہ دیا گیا ظالموں کے لیے لعنت کا معاملہ ہے, اللہ کی رحمت سے دوری. یہ جودی پہاڑ یہ ترکی اور رشیا کے علاقے کے اندر پہاڑی سلسلوں میں واللہ اعلم, حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے. نوح علیہ السلام کی کشتی کے تعلق سے نوح آرک بہت کچھ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں, مگر ابھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. البتہ قرآن پاک نے اس کو ایک نشانی قرار دیا تو محسوس ہوتا ہے کہ کبھی اس کا ظہور ہوگا, واللہ تعالی اعلم. مگر اس وقت کے لوگ تو دیکھ چکے تھے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑے پیمانے پر یہ طوفان کا معاملہ کیا, اور چند لوگ جو کشتی میں سوار تھے وہی بچائے گئے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. بہت توجہ سے سنیے گا. ہاں ہمارے گھرانے مسلمانوں کے گھرانے ہیں, مگر باپ بیٹے کا معاملہ کیا ہو رہا ہے, بیٹا تو غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں, اس سے قبل کی بات ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی, بس انہوں نے عرض کی اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے, اور بے شک اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے, اور تو حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم, سب سے بڑھ کر فیصلہ فرمانے والا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اللہ نے فرمایا کہ اے نوح بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. سگا بیٹا ہے, خونی رشتہ ہے, نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے, ایمان کے رشتے پر نہیں, اطاعت کے رشتے پر نہیں, اطاعت کے عمل پر نہیں ہے کوئی تعلق. اللہ اکبر. ان خونی رشتوں کی اللہ کی قدر نہیں, ایمان کا رشتہ ہے تو اس کی قدر اللہ کیا ہے. اللہ اکبر. انہ عمل غیر صالح, بے شک اس کا عمل غیر صالح ہے, غلط ہے, ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, بس مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں جذباتی اور نادان قسم کے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, انہوں نے عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسی بات کا سوال کروں, ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا, بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ہے جو ہمارے لیے نقطہ سمجھنے کا. الحمدللہ ہمارے گھرانے مسلمانوں کے ہیں, ٹھیک ہو گیا, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, مگر ان گھرانوں میں ایمان کی محنت ہے, ایمان کے تقاضوں پر عمل ہے. یہ کوشچن مارک ضرور ہم سب کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہیں, اور عمل کے لیے توجہ دلانے کے لیے کافی ہے. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک, کہا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ, اور برکتیں ہوں تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں. اور وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم, اور کچھ گروہ اور ہیں کہ ہم انہیں جلد دنیا میں فائدہ دیں گے, پھر انہیں ہم سے پہنچے گا دردناک عذاب. یہ سوار جو تھے ان کو بچایا گیا, اور اللہ فرما رہے آئندہ بھی استفادہ کچھ لوگ کریں گے, لیکن نافرمانوں کے لیے دردناک عذاب کا ڈراوا بھی آ گیا. حضور کو خطاب ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی علیہ السلام جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا, آپ ان کو نہیں جانتے تھے اس سے پہلے, اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی, پس صبر کیجئے. حضور کو اللہ بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کی رسالت کی صداقت کی دلیل. اور صبر کیا ہے, دیکھیے نوح علیہ السلام کیا کچھ گزری ہے, قوم نے کیا کچھ کیا, آپ بھی صبر کیجئے. اور حضور کے ذریعے صحابہ کو, ایمان والوں کو تعلیم ڈٹے رہنے, استقامت کا مظاہرہ کرنے کی. ان العاقبۃ للمتقین, بے شک پرہیزگاروں کا انجام بہت عمدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نیک اور متقی لوگوں میں شامل فرمائے. تو عمدہ انجام متقین کے لیے ہے. اگلا واقعہ قوم عاد کا, جن کی طرف ہود علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے.
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے برادری کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بنیادی دعوت تمام پیغمبروں کی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ ان انتم الا مفترون، تم تو صرف جھوٹ گھڑتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت کے عمل پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، بے شک میرا صلہ، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ بات سورت کے آغاز میں بھی آئی تھی، استغفار اور توبہ ساتھ ساتھ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور وہ تمہیں قوت پر مزید قوت بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ توبہ اور استغفار کی دنیاوی برکات بھی ہوتی ہیں، اللہ بارش بھی عطا فرمائے گا، اس مقام پر ذکر آ رہا ہے۔ آگے ارشاد ہوا ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اور وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تمہاری بات بالکل ماننے والے نہیں ہیں۔ وہی بات، یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور اس قوم کو توجہ دلائی جا رہی ہے، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور بت پرستی سے باز آنے کی دعوت دے رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، مگر قوم مان کر نہیں دے رہی اور اسی پر اڑی ہوئی شرک رویے پر۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں آسیب پہنچایا ہے ہمارے کسی معبود نے برے طریقے پر۔ اللہ اکبر، یہ قوموں نے اپنے پیغمبروں کی گستاخی کی ان کی شان، اللہ تم پر تو آسیب آ گیا ہے، تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، تو ان میں سے کسی نے تمہیں چھو کر آسیب میں مبتلا کر دیا۔ استغفر اللہ۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس اللہ کے سوا میرے بارے میں ساری تدبیریں تم کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ یہ ہے چیلنج کا انداز جو پیغمبر یہاں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی قوم کے تعلق سے بات سامنے آ رہی ہے، جو قوم ان کو دھمکیاں دے رہی ہے اور آسیب میں مبتلا ہونے کا الزام لگا رہی ہے معاذ اللہ اپنے اس پیغمبر کے ساتھ۔ یہ گستاخی جس قوم نے کی وہ بھی چیلنج کے انداز میں کہہ رہے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا، اس کے سوا تم میرے بارے میں ساری تدبیریں کر کے دیکھ لو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے بے شک اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اللہ اسے اس کی پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ یہ پیشانی کی طرف اشارہ ہے، مراد اگر کسی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے تو اس سے گھسیٹا بھی جاتا ہے، جہنم میں بھی گھسیٹا جائے گا، وہ پورے کا پورا قابو میں آ جاتا ہے۔ ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جو جرائم کی پلاننگ، گناہوں کی پلاننگ ہے، وہ یہ فور ہیڈ میں، فرنٹ پہ جو حصہ ہے دماغ کا یہاں پر ہوتی، باقی جو فزیولوجی کے ماہرین ہیں وہ زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکیں گے، لیکن فزیولوجی کا فیکٹ رکھیں ایک طرف، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قبضے میں لیے ہوئے ہے، کوئی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہ بڑا سادہ جملہ ہے مگر بڑی گہری باتیں اس میں ہیں۔ بہت سادہ ترجمانی کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے والا راستہ صراط مستقیم کا ہے، اللہ اس پر ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو جس بات کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا وہ میں تمہیں پہنچا چکا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور قائم مقام کر دے گا، مراد جانشی بنا دے گا میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، اللہ کا فیصلہ آئے گا تمہیں مٹا کر اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود کو علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ ونجیناهم من عذاب غلیظ، اور ہم نے انہیں بچا لیا سخت عذاب سے۔ وتلک عاد جاحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله،
اور یہ قوم عاد کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر سرکش ضدی شخص کی ان لوگوں نے پیروی کی. ایک نقطہ ہے رسولوں کی نافرمانی. قوم کی طرف رسول ایک گئے ہیں، لیکن رسولوں کی نافرمانی مراد ہر رسول کی، تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم ایک کا انکار، سب کا انکار، ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی. اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں، اور قیامت کے دن بھی یہ لعنت میں مبتلا ہوں گے، رب کی رحمت سے دور ہوں گے. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ عاد اپنے رب کے منکر ہوئے. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ قوم ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لوگوں پر پھٹکار یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. تیسرا واقعہ قوم سمود کا، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اس قوم کو اونٹنی کا موزہ بھی دیا گیا تھا. یہ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں زمین میں بسایا، بس اس اللہ سے بخشش مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو. بار بار استغفار و توبہ کا تذکرہ تفصیل آ چکی ہے. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت نزدیک قبول فرمانے والا ہے. اللہ بہت قریب ہے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور قبول فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں واقعتاً مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. قوم کا جواب سنیں. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، وہ بولے اے صالح تم تو ہمارے درمیان اس سے پہلے امیدوں کے مرکز تھے، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم ان کی پرستش نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور تم جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم بڑے قوی شبے میں مبتلا ہیں. قوم کہہ رہی ہے اے صالح تم تو ہماری امیدوں کے مرکز تھے، یہ ہو کیا گیا تم کو؟ تم ایک اللہ کی عبادت کی بات کر رہے ہو اور ہمارے باپ دادا جو جن معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، ہم تو بڑے شک میں مبتلا ہیں. ضمن نقطہ کیا ہے؟ قوم عجیب انداز سے بات کر رہی، تم سے تو توقعات تھی تم باپ دادا کا نام روشن کری، تم نے کیا دعوت دے دی؟ یہ تو ہوا کافروں کا بیان. ہمارے معاشرے میں آ جائیں، دنیا جہاں کی کسی نے تعلیم حاصل کی اور وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ کے دین کی طرف آ جائے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر دیا؟ ارے اتنی تعلیم حاصل کی تھی، یہ کیریئر تھا، وہ پروفیشن تھا، یہ شو بز تھا، او اللہ اکبر، یہ کیریئر تھا، یہ اپارچونیٹیز تھی. ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہاں تم مولویوں کے چکر میں پڑ گئے؟ یہ جملے سنے نا آپ نے، ذرا اس کے ذیل میں دیکھ لیں. کوئی دین کی طرف آتے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تم سے بڑی توقعات تھی تو کوئی دین کے لیے کام کر رہے تو یہ کام بڑا کام نہیں بلکہ سب سے بڑا کام نہیں؟ بس یہ کوشچن مارک ہے. اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کس طرح مذاق اڑا دیتے ہیں اور اللہ یہ داستان پیغمبروں کے سامنے رکھ کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور فوڈ فار تھاٹ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ. انہوں نے فرمایا کہ میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو اگر میں اس اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی پکڑ اور عذاب سے کون بچائے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، تم میرے نقصان کے سوا کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے، تو مجھے گمراہی کی طرف بلانا چاہتے ہو. اللہ اکبر. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور اے میری قوم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، موزہ نشانی، آیتن تمہارے لیے نشانی ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ، تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. ولا تمسوها بسوء، اور کسی برے ارادے کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگانا. فیأخذکم عذاب قریب، بس تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا. فعقروها فقالوا تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، پھر ان لوگوں نے ٹانگیں کاٹ کر اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں برت لو، یعنی استفادہ کر لو جو بھی تمہارے پاس ہے 3 دن تک. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ناقابل تکذیب وعدہ ہے، مراد وعدہ پورا ہو کر رہے گا. تم نے اللہ کے معجزے کے ساتھ، اس نشانی کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا، اس کو ہلاک کر ڈالا، اب تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی اور 3 دن میں اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. باقی یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی، ایک دن یہ پانی پیتی تھی نہر سے اور ایک دن ساری قوم کے جانور پانی پیتے تھے. یہ تفصیلات آئندہ کی صورتوں میں، مکی صورتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. فرمایا
ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ناقابل تکذیب وعدہ ہے۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت کے ذریعے اور اس دن کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب قوی ہے، طاقتور، عزیز، کل غلبہ اور اختیار رکھنے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو زوردار آواز نے، زوردار چیخ نے آ پکڑا، پس انہوں نے صبح کی تو اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایک زور کی چیخ مسلط کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ فرشتے کی زوردار آواز اس قدر تیز کہ دل پھٹ گئے ہوں گے ان کے۔ اللہ اکبر۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ بے شک قوم سمود کے لوگ اپنے رب کے منکر ہوئے۔ الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ قوم سمود کے لیے پھٹکار یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر آ کر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوموں کا بیان ایک درجے میں مکمل ہوا۔ پھر ایک نقطہ دہرا لے، طوفان آ رہے، آواز اور چیخ مسلط کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ میٹا فزیکل کازز، قوموں کے کردار اور اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے بھی ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ عبرت اور سبق آموزی کا سامان بھی ان واقعات کے ذیل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار اور سچی توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔